بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. کل ایک مضمون چل رہا تھا، اس کو ادھورا چھوڑا تھا، جس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خواہشات اللہ نے ہی رکھی ہیں انسان کے اندر، خود تو لایا نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے اندر مختلف قسم کے جذبے، خواہشات اور منفی مثبت دونوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی. تو ایک انسان عام کوئی بھی ہو، افریقہ میں بھی رہتا ہو، اس کے اندر بھی خواہشات کا اتنا بڑا جہان آباد ہے کہ وہ قیامت تک کی عمر لے کر آئے اور پوری دنیا کے اسباب اسے مہیا کیے جائیں تو یہ عمر تھوڑی ہے اور یہ اسباب کم ہے. اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے جنت کے لیے کہ یہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے، پھر جو یہ چاہے گا وہ سارا ہو جائے گا. جتنی تیزی سے انسانی خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے زمانہ نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے، چیز نہیں بدلتی. لیکن جب اللہ کے اس مہمان خانے میں پہنچے گا تو جس تیزی سے اس کی خواہش بدلے گی اس سے زیادہ تیزی سے اللہ اسے وجود عطا فرمائے. ایک آدمی اپنے گھر سے بیزار ہو جاتا ہے کہ مجھے نیا گھر بنانا ہے، اسے 1-2 سال چاہیے، یا میں نے خریدنا ہے تو اسے 2-4 مہینے دھکے کھانے پڑیں گے. مجھے نئے ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے تو اس کو آنے والے ماڈل کا انتظار کرنا پڑے گا. مجھے یہ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے اسے کہیں ہوٹل جانا پڑے گا، کہیں سے آرڈر دینا پڑے گا. گھر میں بنوائے تو بھی وقت چاہیے نا. دنیا کا نظام تدریج پر چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور انسانی خواہش بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے. یہاں اگر ہم اپنی خواہش والے راستے پر چلیں گے نا تو تھک جائیں گے اور زندگی زیادہ خراب ہو جائے گی، زندگی کی کوالٹی خراب ہو جائے گی. جب کسی قوم کا عمل خراب ہوتا ہے اور علم ٹھیک ہو تو واپسی کی امید ہوتی ہے. جب علم غلط ہو جائے تو واپسی کی امید بڑی مشکل ہوتی. اس وقت مسلم ہو یا غیر مسلم ان کا علم غلط ہو گیا ہے، وہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی میں ساری خوشیاں لینا چاہتے ہیں
ساری لذتیں لینا چاہتے ہیں، ساری خواہشیں پورا کرنا چاہتے ہیں، سونے چاندی کے گھر بھی بن جائیں تو حالات کی چکی ایسی ہے جو اسے پیس کے رہے گی. یہ ہواؤں میں اڑتا ہو، پانیوں کے سینہ چیرتا ہو، زمین کی تہوں کو کھولتا ہو، یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہو، ہیرے کے تاج سر پہ سجاتا ہو، سونے کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہو، تو بھی حالات اس کائنات کا ایک ایسا طاقتور نظام ہے جو اسے توڑے گا. اب پوری دنیا کے انسانوں کا ذہن بن گیا ہے پیسہ بناؤ پھر موج کرو. یہ ذہن ہے ساری دنیا کا. مسلم غیر مسلم لاشعوری طور پر اس سوچ کا غلام بن چکا ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. کچھ نظر بھی ایسے ہی آتا ہے تو ایک نظر کا دھوکہ ہو گیا، ایک علم کا دھوکہ ہو گیا، تو سارا ٹریک ہی غلط ہو گیا. تو ساری انسانیت دوڑ پڑی مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، پیسہ بناؤ. رشوت کھل گئی، سود کھل گیا، جھوٹ کھل گیا، ہیرا پھیری چل پڑی، دو نمبری چل پڑی، چوریاں ڈاکے چل پڑے، اور جوئے چل پڑے، سٹے چل پڑے، ذخیرہ اندوزی چل پڑی، دو نمبری چل پڑی. اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ مال بناؤ. لیکن انسانیت کی گراوٹ کے دوا بھی دو نمبر بنا کے پیسہ بناؤ. تو یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے نا تو بھی انسان خوش زندگی نہیں گزار سکتا. ڈیزائن ایسا ہے. وہ اللہ نے آگے ایک جہان رکھا ہے. تو یہاں اللہ نے دونوں کا تقابل کرتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے. عورتیں ہوں، یعنی میری جو غلط لوگ ہیں وہ تو پھر جانور ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی انسانیت نام کی شے نہیں ہوتی. عورت ان کے لیے ایک ٹیشو پیپر ہوتی ہے، ایک کھلونا ہوتی ہے، اسے استعمال کیا پھینک دیا، استعمال کیا پھینک دیا. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے بھرے پڑے ہیں جو عورت کو کھلونا بنا کے استعمال کرتے. اور میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت دی. یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے. اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا. یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں. آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں. وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا. ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے. اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا تو بائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے. تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو
اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے. یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے. تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتے ہیں، کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا پیٹنا گالیاں دینا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا. یہ میرے ماحول کی چیز ہے اور میں آئے دن یہ بھگتتا رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں اور کڑتا بھی رہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا میری ایک آواز ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور پہنچے بھی صحیح تو کوئی سنے یہ میرے بس میں کہاں ہے، سن بھی لے اور اس کو سمجھے عمل کرے یہ میرے بس میں کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح عورت کو پیس کے رکھتا ہے اور اس کی ماں کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے. یہ پورے ملک میں ہمارے یہ تباہی آئی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں. خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے. سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ. جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا. اور لباس سے دونوں کو تشبیہ دی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ لباس سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. تو پہلی خواہش عورت ہے، پھر اولاد ہے، پھر مال و دولت ہے، پھر سواریاں ہیں، پھر جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں. ان میں انسان اپنی دھن میں لگا ہوا اور موت پیچھے اس کو کھائے جا رہی، کھوکھلا کیے جا رہی. ادھر اس کے محل بن رہے ہوتے ہیں، ادھر اس کی قبر تیار ہو جاتی، ادھر اس کے لاکھوں کے جوڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سادہ لٹھے کا کفن تیار ہو چکا ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان چیزوں سے جن کے نام لیے ہیں ان سے روکا نہیں ہے. عورت شادی کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اولاد ہے ان کی پرورش کرو، کمانا ہے تو کماؤ، سونا چاندی کماؤ، کون روکتا ہے، اور سواریاں اچھی رکھنی ہے تو رکھو. میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی، اور اعلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی. تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا. اسلام میں صرف غربت کا نمونہ نہیں، اسلام چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے. ایک دفعہ سعد بن عبادہ آپ کے لیے ایک جوڑا لائے کپڑوں کا، کہا جی آپ کو پہنانا ہے. آپ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ فرمایا 27 اونٹ دے کے یہ جوڑا خریدا ہے. 27. آج بھی ماٹھے سے ماٹھا اونٹ 2 لاکھ کا ہے. تو تم اسی ردی اونٹ پہ رہو 2 لاکھ، تو 54 لاکھ کا جوڑا میرے نبی نے پہنا. انکار نہیں کیا تو اتنا مہنگا لے گا لے جا، میں نہیں پہنتا. تو انکار کرتے ہیں نا، انکار نہیں کیا، پہنا، اتار دیا. پہن کے یہ سنت نہیں اس کو کہیں گے، اس کو اجازت کہیں گے. آپ نے اجازت دی کہ آپ کو پتہ ہے میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، میری امت میں مالدار بھی آئیں گے، صنعت کار بھی آئیں گے، دولت مند بھی آئیں گے، میں نے سب کو نمونہ دینا ہے. تو آپ پابند لگے کپڑے ہی ساری زندگی پہنتے تو مالداروں کے لیے کہاں سے راستہ ملتا.
پھر تو صرف غریبوں کے لیے آپ نمونہ تھے، مالداروں کے لیے تو نہیں تھے۔ آپ اگر ساری زندگی گدھے پر ہی سوار کرتے تو لینڈ کروزر والے کو نمونہ کہاں سے ملتا، پراڈو والے کو نمونہ کہاں سے ملتا، مرسڈیز والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ تو میرے نبی نے اعلی نسل کے گھوڑے سجل، سکب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ گھوڑوں کے نام ہیں جو خوبصورت۔ آپ کا ایک گھوڑا تھا ورد، ورد گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، کہ جیسے گلاب کا پھول سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے، ایسے ہی وہ گھوڑا سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تو اس کا نام سبحہ تھا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا تیر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دی اور اپنی امت کے غریبوں کو بھی راستہ دی۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے، انہوں نے کہا کرو۔ تو اگلے دن دیگچے چڑھے ہوئے آ گئے۔ کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف مغز پکا کے لائے ہوں۔ آپ کہتے اٹھا کے لے جا، اتنا اسراف کیا تو نے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جیسے آج کل کے خشک دیندار جو ہوتے ہیں، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے مسجد بن جاتی، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے غریب کی شادی ہو جاتی، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے فلاں کا علاج ہو جاتا۔ تو آپ کہتے لے جا، میں نہیں کھاتا، تو کوئی نہیں کھائے گا، تو نے اتنا اسراف۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا ہے، آپ کو کھلانا تھا۔ میرے نبی کو تو 1 اونٹ کا مغز ہی کافی تھا، تو 100 کیوں ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن مالداروں کو اجازت دے دی بڑی دعوت کرنے کی، بڑا ولیمہ کرنے کی، بڑی ضیافت کرنے کی۔ اور 100 اونٹ آپ نے ان کا جل لے جاؤ، غریبوں سے کہا لے جاؤ، 100 اونٹ تقسیم کر دیے اور صرف اس کا مغز نکال کے آ کے اللہ کے نبی کو کھلائے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، اب زندگی کے ہر خوبصورت پہلو پر آپ نور نبوت چمک رہا ہے، آفتاب نبوت چمک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو اللہ گنوا رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کی حقیقت کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، مٹ جانے والی چیزیں۔ اگر ان میں حرام میں پڑ گئے تو برباد ہو جاؤ۔ عورتوں سے حرام تعلق ہے، پیسے حرام طریقے سے ہے، سونا چاندی حرام طریقے سے ہے، سواریاں حرام راستے سے ہیں، تو پھر تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو حلال میں بھی یہ ہوں تو بھی اللہ کہتا ہے چاہے حلال بھی ہو تو چھوڑ کے تو جاؤ۔ آخر سلیمان علیہ السلام بھی حکومت چھوڑ کے ہی گئے، کتنی بڑی حکومت اللہ نے دی کہ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات تابع کر دیے، ہوا تابع کر دی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تابع کر دیا، لیکن چھوڑ کے چلے گئے نا۔ ذوالقرنین نے مرتے ہوئے کہا میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا۔ تو اللہ نے تقابل کرتے ہوئے کہا للذین اتقوا، پہلے کہا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی اعلیٰ چیز، یہ تمہیں حلال بھی ملے تو چھوڑ کے ہی جاؤ گے نا۔ اور ایک عورت تمہیں جنت کی حور مل جائے لیکن بڑھاپے میں اسی کو دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا، اور تو جو اپنے جوانی پہ نازا ہے چند سال بعد تیرا بھی اپنے آپ کو دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ بھولو پہلوان ہمارے دور میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو وہ رستم اعظم تھا، پوری دنیا میں اس نے چیلنج کیا اور اس کو کوئی گرا نہیں سکا۔ پہلے اس کے دادا گامے کا نمبر تھا، گاما اس کے دادے کا بڑا بھائی تھا، یہ امام بخش کا تھا پوتا، تو بیٹا، تو وہ اس کا تایا تھا، دادا نہیں تایا تھا۔ تو پہلے گامے کا نمبر تھا، پھر اس کا بھولو، رشید اس کا نام تھا۔ تو اس کی اکھاڑے میں جو
مار دھاڑ تھی، ساری دنیا نے دیکھی تھی، اور پھر میں نے ایک وہ روپ اور پھر ایک روپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھولو رائمنڈ آیا تھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو نہ اس سے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا، اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے، سہارے سے بٹھاتے تھے، ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے پھیلا ہوا تھا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے اتنی چربی تو نے پالی ہوئی ہے جن قبر کے کیڑوں کو کھلانے کے لیے، کوئی اس کی بھی فکر کر۔ تو آگے کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کو بھی پنجابی میں لے گیا، سبحان اللہ۔ میں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِیہَا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانا۔ اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا، آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں کون ہے تقوی والے۔ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں۔